یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، جیلر نے کہا، مگر کھانے کے بارے میں کوئی عملی قدم فوری نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس میں 2-3 دن لگیں گے، ٹھیک ہے؟ اس وقت تک قیدیوں کا کھانا سپلائی ہی نہ کیا جائے۔ میری بات سن کر جیلر چکرا گیا۔ تو کیا سارے قیدی 3 دن تک بھوکے رہیں گے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ نہیں، انہیں بہترین کھانا فراہم کیا جائے گا، جس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ آپ اس سلسلے میں فکر چھوڑ دیں، میں نے جواب دیا۔ جیلر حیرت سے میری صورت دیکھ رہا تھا۔ میں نے چلتے ہوئے کہا، تو پھر میں مطمئن رہوں؟ ہاں، جیلر کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہمزاد کی بروقت اطلاع اور جیلر سے میری گفت و شنید سے ایک بڑا ہنگامہ ٹل گیا۔ جیلر نے پولیس کو واپس کر دیا۔ اس نے حکام سے کہا کہ اس نے حالات پر قابو پا لیا ہے۔ کچھ دیر بعد کھانے کا وقت ہو گیا۔ قیدی میرے ارد گرد جمع تھے، جن میں سے کچھ میرے پاؤں دبا رہے تھے۔ میری حیثیت اب ان کے سربراہ کی تھی۔ میں نے جیلر سے ہونے والی تمام گفتگو سے قیدیوں کو آگاہ کر دیا۔ وہ سب بھی جیلر کی طرح اس بات پر حیران تھے کہ اب 3 دن تک انہیں جیل سے کھانا سپلائی نہیں کیا جائے گا، لیکن ان میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ مجھ سے سوال کرتا کہ میں ان کے لیے کھانا کہاں سے لاؤں گا اور کس طرح فراہم کروں گا۔ میں نے ہمزاد کو کھانا لانے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد ہی قیدیوں کو نہایت ہی عمدہ کھانا پیش کیا۔ قیدیوں نے نہایت حیرت سے اس دیگ کو دیکھا جو فضا میں تیرتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ پھر وہ دیگ آہستہ آہستہ بیرک کے فرش پر ٹک گئی۔ اس کے ساتھ گرم گرم تندوری روٹیاں تھیں۔ صرف میں ہی دیکھ سکتا تھا کہ ہمزاد نے دیگ زمین پر رکھی ہے۔ وہ سب پتھر بنے یا عجیب و غریب منظر دیکھ رہے تھے۔ میرے حکم پر 2-3 قیدی اٹھے اور جیل کے باورچی خانے سے برتن لے آئے۔ قیدیوں ہی میں سے ایک نے دیگ میں سے قورمہ نکالنا شروع کیا۔ کھانا سب سے پہلے میرے سامنے رکھا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی وہ سب یہ بھول گئے کہ یہ کھانا انہیں کتنے پراسرار طور پر ملا ہے۔ وہ قہقہے لگا رہے تھے اور آپس میں خوش فیلیوں میں مصروف تھے۔ اب انہوں نے حیرت زدہ ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے ان کے درمیان خدا یا بھگوان نے کوئی صاحب کرامت شخص بھیج دیا ہے۔ ان میں سے بیشتر کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر میرے ہاتھ پیر چومنے لگے۔ میں نے انہیں ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد میری انا کو تسکین ملی تھی۔ اپنے شہر سے نکلنے کے بعد آج پہلی مرتبہ مجھے یہ مسرت حاصل ہو رہی تھی۔ میں نے خوش ہو کر ان سب کے لیے ہمزاد سے پھلوں کے ٹوکرے منگائے۔ وہ آموں کے دن تھے۔ ہمزاد قلمی آموں کی کئی ٹوکرے اٹھا لایا۔ سب نے سیر ہو کر آم کھائے۔ وہ سب ہی بے انتہا خوش نظر آ رہے تھے، جیسے انہوں نے کبھی دکھ اٹھائے ہی نہ ہوں۔ ان کے قہقہوں میں زندگی تھی۔ اب ان کی باتوں میں رس تھا۔ ان کے چہرے شاداب تھے۔ وہ کھانے اور آموں سے پورا انصاف کرنے کے بعد لمبی تان کر سو گئے، کیونکہ آج انہیں کام تو کرنا نہیں تھا۔ جیل میں دوپہر کا کھانا کھا کر شاید وہ پہلی مرتبہ سوئے تھے۔ میں بھی ان کے برابر لیٹ کر غافل ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ہمزاد میرے سرہانے اب تک کھڑا تھا۔ اس نے مجھے بیدار دیکھ کر مخاطب کیا۔ آئندہ کے لیے میں نے ایک بات سوچی ہے، اگر آپ اس سے متفق ہوں۔ میری یہ تجویز موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت مناسب ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، ہاں بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ میں خود اس سلسلے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ حالات ایسے ہیں کہ فی الحال میرٹھ واپس جانا قطعی ناممکن ہے۔ اس کا پہلا سبب تو مہاپارا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرٹھ کی پولیس آپ کو پہچان چکی ہے۔
آپ اس کی نظر میں مجرم ہیں۔ اس صورتحال میں اگر یہاں سے فرار ہو کر کسی دوسرے شہر میں رہائش اختیار کی جائے تو وہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔ یہ بات مہپارہ سے چھپی نہ رہ سکے گی کہ آپ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ حمزاد نے میری طرف دیکھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ ایسی صورت میں جب وہ مجھ سے ناراض ہے اور انتقام لینے کے درپے ہے تو وہ اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے یہ معلوم کر کے کہ میں کہاں چھپا ہوں پولیس کو مطلع کر سکتی ہے۔ پھر ایک بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی۔ میں نے حمزاد کی تائید کی، لیکن اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے حمزاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہی حل تو میں تلاش کر لایا ہوں، اس لیے تو اس سلسلے میں آپ کی تائید چاہتا ہوں۔ حمزاد نے جواب دیا اور پھر بولا، حل یہ ہے کہ آپ یہیں جیل میں رہیں۔ اور میں نے حمزاد کی بات کاٹ کر فوراً سوال کیا، مگر کب تک؟ صرف اس وقت تک جب تک دوسرا حمزاد پیدا نہ ہو جائے۔ دو حمزاد مل کر مہپارہ کو بخوبی زیر کر سکتے ہیں۔ جیل میں رہنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مہپارہ آپ کی طرف سے مطمئن رہے گی، دوسرا یہ کہ یہاں آپ کا ہی راج ہے۔ آپ نہایت سکون و اطمینان سے جب تک یہاں رہنا چاہیں رہیں، کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کا یہاں سے نکلنا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جب کہیں گے آپ کو جیل سے رہائی مل جائے گی۔ پولیس کو ابھی آپ کے خلاف شہادتیں جمع کرنے اور مقدمہ قائم کرنے میں کم از کم 1-2 ماہ لگیں گے، پھر مقدمے کا فیصلہ اتنا جلدی ہونا ممکن نہیں۔ حمزاد نے تفصیل سے تمام باتیں مجھے سمجھا دی، مگر تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ حمزاد کا عمل کرے گا کون؟ یہاں تو مجھے کوئی ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ ان جیسے لوگوں پر اعتماد کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ پھر یہ کیا ضروری ہے کہ حمزاد کو قابو میں کرنے کے بعد وہ ہمارا دوست ہی رہے؟ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ شاید اب عبدالجبار کو بھول گئے، حمزاد نے کہا، مگر وہ تو میرٹھ میں ہے۔ اس کا یہاں جیل میں آنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ بندوبست ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن تھا کہ میں اسے سیدھا یہیں اٹھا لاتا، مگر اس صورت میں جیل کے حکام سے کیا کہا جائے گا؟ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ وہ کسی جرم میں گرفتار ہو کر جیل پہنچ جائے۔ حمزاد نے جواب دیا۔ میں حمزاد سے باتیں کرتا ہوا جیل کی بڑی بیرکوں کے پیچھے چلا گیا تاکہ دوسرے قیدی جو مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے میری باتیں نہ سن لیں۔ وہ حمزاد کو نہ تو دیکھ سکتے تھے نہ ہی ان کی باتیں سن سکتے تھے، مگر میری گفتگو تو وہ سن ہی سکتے تھے، اس لیے میں نے یہ احتیاط برتی تھی۔ حمزاد کی بات نے میرے ذہن میں ایک اور سوال کھڑا کر دیا، جس کا اظہار میں نے اس سے بھی کر دیا۔ تم کہتے ہو کہ عبدالجبار کو کسی جرم میں گرفتار کر دو، لیکن شاید تم یہ بھول گئے کہ وہ میرٹھ میں ہے، اس لیے اگر وہ پکڑا گیا تو اسے میرٹھ جیل ہی میں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے حمزاد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے جب آپ کے سامنے اپنی تجویز رکھی تھی تو اس کے تمام پہلو پر غور کر لیا تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی۔ میں نے اس کا حل یہ سوچا تھا کہ عبدالجبار کو میں میرٹھ سے یہاں لے آؤں، یہاں کول میں، اور پھر اس کے ہاتھوں کوئی جرم سرزد کرا دوں، اور جرم بھی کسی خطرناک نوعیت کا، مثلاً کسی کا قتل وغیرہ، تاکہ وہ ہر طرح ہمارے رحم و کرم پر ہو اور حمزاد کو حاصل کرنے کے عمل پر تیار ہو جائے، اور آئندہ بھی ہمارے اس احسان سے سر نہ اٹھا سکے۔ حمزاد نے بتایا۔ اب تمام بات میرے لیے صاف تھی۔ حمزاد نے واقعی معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد مجھ سے گفتگو کی تھی۔ اس کی یہ تجویز نہایت مناسب اور کارگر تھی۔ ایک طرف تو مہپارہ میری طرف سے یہ سوچ کر مطمئن رہتی کہ میں جیل میں ہوں اور کچھ دن بعد مجھے سخت ترین سزا ہو جائے گی، دوسری طرف میں اس سے انتقام لینے کے لیے عبدالجبار سے حمزاد کا عمل پورا کرا سکوں گا۔
اب جیل کی تمام صورتحال میرے حق میں تھی. جیلر نے میرے آگے ہتھیار ڈال ہی دیے تھے. تمہاری تجویز سے میرا پورا اتفاق ہے. میرا خیال ہے تم کل صبح ہی یہ کام انجام دے ڈالو، میں نے حمزاد سے کہا. دوسرے دن صبح حمزاد جب تمام قیدیوں کے لیے بہترین ناشتہ فراہم کر چکا تو میں نے اسے میرٹھ کے لیے روانہ کر دیا. قیدی آج ناشتہ کرنے کے بعد میری ہدایت کے مطابق اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے. اس عرصے میں جیلر بھی مجھ سے ملنے میری بیرک میں آیا. وہ قیدیوں کو کام کرتا دیکھ کر خوش تھا. اس نے میرا بہت بہت شکریہ ادا کیا. اسے اپنے ہرکاروں کے ذریعے یہ پراسرار اطلاع مل چکی تھی کہ قیدیوں نے بہترین کھانا کھایا ہے اور ناشتہ بھی انہیں نہایت عمدہ ملا ہے. وہ یہ تمام باتیں سن کر حیرت زدہ تھا. کچھ دیر مجھ سے باتیں کرنے کے بعد اس نے بیرک میں ادھر ادھر نظر دوڑائی. جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نہیں ہے تو اس نے اچانک آگے بڑھ کر میرے ہاتھ چوم لیے. اس کی آواز بھرا گئی. اے درویش، میں تمہیں نہیں سمجھ پایا تھا، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. میں نے دیکھا کہ جیلر کی پلکیں بوجھل تھیں. میں اس وقت تک آپ کے پیر نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہ کر دیں. جیلر نے میرے پاؤں پکڑ لیے مگر میں اسی طرح بیٹھا رہا. میں نے اپنے پاؤں کھسکائے نہیں. جب وہ میرے پاؤں پر جھکا تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. خان صاحب، ہم نے تمہیں معاف کر دیا. آج سے تم میرے مرید. بس اب تو خوش ہو. جیلر نے سر اٹھایا اور خوش ہو کر ایک مرتبہ پھر میرے ہاتھ کو چوم لیا اور پھر بولا، یا مرشد، میرا دل کہتا ہے کہ آپ بے گناہ پھانسے گئے ہیں. مجھ سے جو ہو سکا آپ کی خدمت کروں گا. دوسرا، مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ آج سے یہاں تکلیف میں قیدیوں کے ساتھ نہیں سوئیں گے. آپ کے لیے میں نے اپنے کمرے میں پلنگ ڈلوانے کا انتظام کر دیا ہے. جیلر کی بات سن کر میں نے تائید میں سر ہلایا. مجھے خود بھی یہاں سکون و آرام نہیں تھا. جیلر کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، مرشد، جہاں آپ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، ایک عنایت اور چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہردیال شرما سے میری بالکل نہیں بنتی. وہ بہت ذلیل اور متعصب ہے. وہ پرسوں جیل کے معائنے پر بھی آ رہا ہے. وہ انگریز حکام کا منہ چڑھا ہے، اس لیے کوئی کام دھام نہیں کرتا. اس کا سب کام مجھے کرنا پڑتا ہے. حالانکہ اسے یہاں رہنا چاہیے مگر نہیں رہتا. ہفتے میں بس ایک بار آتا ہے اور مجھے الٹی سیدھی سنا کر چلا جاتا ہے. ہو سکے تو اس کا یہاں سے کہیں اور تبادلہ کروا دیجیے یا اسے نوکری ہی سے نکلوا دیجیے. میں اس سے بہت تنگ ہوں. جیلر نے میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، پرسوں اسے آنے دو، پھر دیکھا جائے گا. میں نے جیلر کی بات کا جواب دیا. اچھا، اب تم جاؤ، ہم ذرا ذکر الہی کریں گے. میں نے اسے رخصت کرنے کے بعد آنکھیں بند کی اور اپنے تصور کو دوبارہ سے شروع کیا. میں نے اس وقت حمزاد کا تصور کیا تاکہ معلوم کر سکوں کہ کس حد تک اپنا کام نمٹا چکا ہے. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کی بھیڑ میں حمزاد عبدالجبار کے ساتھ چلا جا رہا تھا. وہ جگہ جگہ مجھے کچہری کا احاطہ محسوس ہو رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی کچہری کے احاطے میں داخل ہوئی اور ایک برآمدے کے سامنے ہی ایک بڑے ہال نظر آ رہا تھا. غالباً یہ عدالت تھی. گاڑی رکتے ہی ایک ضعیف سا انگریز اترا. اس کے اترتے ہی برآمدے میں کھڑے ہوئے اردلیوں اور سپاہیوں کے ہاتھ ایک دم ماتھے تک چپک گئے. میں نے دیکھا عبدالجبار تیزی سے انگریز کی طرف لپکا. وہ مجھے بالکل کسی سحر زدہ کی طرح لگ رہا تھا، جیسے کوئی شخص نیند میں چل رہا ہو. میں سمجھ گیا وہ اس وقت حمزاد کی پراسرار قوتوں کے قبضے میں ہے. پھر میں نے دیکھا عبدالجبار کا ہاتھ تیزی سے شیروانی کی جیب میں گیا. اب اس کے ہاتھ میں خنجر لہرا رہا تھا. اس سے پہلے کہ کوئی اور سمجھ سکتا یا اس انگریز کا بچاؤ کر سکتا جو گاڑی سے اتر کر کمرہ عدالت میں جا رہا تھا،
عبدالجبار کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور اس نے پورا خنجر انگریز کے سینے میں اتار دیا۔ ایک دم کچہری میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ لوگ چیخ رہے تھے کہ کسی نے مجسٹریٹ تھامس کو قتل کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عبدالجبار کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس زمانے میں کسی انگریز کا قتل انتہائی سنگین جرم ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ قتل بذات خود ایک سنگین جرم ہے، مگر حکومت جب انگریزوں کی تھی، اس صورت میں تو کسی انگریز کا قتل بہت بڑی بات تھی۔ میں نے دیکھا کہ حمزاد اب وہاں سے چل دیا۔ عبدالجبار سپاہیوں کی گرفت میں آتے ہی ایک دم چونک پڑا، جیسے وہ ابھی سوتے سوتے اٹھا ہو۔ اس نے سپاہیوں کی گرفت سے نکلنا چاہا مگر کامیاب نہ ہوا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ مجھے یقین تھا کہ آج شام تک یا کل صبح تک عبدالجبار کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ میں اپنی جگہ سے کچھ سوچ کر اٹھا۔ اب میرا رخ جیلر کے کمرے کی سمت تھا۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، میں نے اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارشاد و مرشد، اس نے نہایت عقیدت سے کہا۔ آج شام تک یا کل صبح ہمارا ایک مرید جیل آنے والا ہے۔ اس پر قتل کا الزام ہے۔ اس نے مجسٹریٹ تھامس کو قتل کر دیا ہے۔ میری بات سن کر جیلر اچھل پڑا۔ مجسٹریٹ تھامس قتل کر دیا گیا؟ مگر کب؟ میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں۔ اسے اب سے چند منٹ پہلے قتل کیا گیا ہے۔ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم تک یہ اطلاع کس طرح پہنچی۔ ہم اپنے مریدوں سے غافل نہیں رہتے، ہم ان کی ایک ایک حرکت سے باخبر رہتے ہیں۔ بے شک، جیلر نے گردن ہلائی، مگر ہم تمہیں صرف یہ اطلاع دینے نہیں آئے بلکہ تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ وہ ہمارا بہت چہیتا مرید ہے۔ یہاں اسے جیل میں ہر طرح آرام ملنا چاہیے۔ وہ ہمہ وقت ذکر الہی میں مصروف رہنے والا شخص ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کسی الگ جگہ کا انتظام کیا جائے۔ کوئی الگ صاف ستھری کوٹری اس کے لیے فراہم کی جائے تاکہ اسے یاد الہی میں کسی قسم کی دقت و تکلیف نہ ہو۔ کیا تم کسی الگ کوٹری کا انتظام کر سکتے ہو؟ میں نے جیلر کو تمام بات سمجھا کر سوال کیا۔ کیوں نہیں؟ یہ قطعی ممکن ہے، میں ابھی اس کا انتظام کیے دیتا ہوں، جیلر نے جواب دیا۔ یہ تمام بندوبست میں نے عبدالجبار کے لیے کرایا تھا تاکہ وہ حمزاد کا عمل اطمینان کے ساتھ کر سکے۔ اگلے دن بہت خراب و خستہ حال میں عبدالجبار کو جیل بھیجا گیا۔ اعلیٰ حکام کے سخت احکامات تھے، عبدالجبار کو سب سے الگ قید تنہائی میں رکھا جائے اور ہر ممکن تشدد کیا جائے۔ حمزاد نے مجھے اس کی اطلاع فوراً دے دی۔ میں جیلر کے کمرے کی طرف لپکا تاکہ اسے بتا سکوں یہی وہ میرا مرید ہے جس کے بارے میں نے اسے بتایا تھا۔ حالانکہ میں اسے یہ بتا ہی چکا تھا کہ اس نے تھامس کا قتل کر دیا ہے۔ میں جیسے ہی جیلر کے کمرے میں داخل ہوا، عبدالجبار مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ خورشید صاحب یہاں؟ عبدالجبار ہتلایا۔ جیلر متعجب تھا کہ عبدالجبار نے مجھے میرے نام سے نہیں پکارا تھا، کیونکہ میرٹھ میں وہ مجھے بحیثیت خورشید احمد خان شیروانی کے جانتا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور میرے گلے سے لگ کر رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ پھر جیلر سے بولا، مجھے معلوم ہے عبدالجبار، تمہیں سخت احکامات دیے گئے ہیں، مگر ہوگا وہی جو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں۔ آپ کا جو حکم مرشد۔ مگر جیلر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہردیال شرما سپرنٹینڈنٹ، وہ یقیناً حکام کی خوشنودی کے لیے اس معاملے میں ٹانگ اڑائے گا، جیلر نے صاحب گوئی سے کہا۔ اگر اس نے حکام کو اس سے باخبر کر دیا کہ عبدالجبار کو قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا تو میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ویسے مجھے آپ کے حکم کے آگے سب کچھ منظور ہے۔ ہردیال شرما کو تو تم میرے اوپر چھوڑ دو، میں اسے پلک جھپکتے ہی میں سیدھا کر دوں گا، یا اگر کچھ گڑبڑ زیادہ ہوئی تو اسے اس قابل ہی نہ چھوڑوں گا کہ وہ جیل کے معائنے پر آ سکے۔
میں نے جیلر کو سمجھایا اور عبدالجبار کو اپنے ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر میں نہا دھو کر اس کے حواس ذرا درست ہوئے تو میں نے اسے اپنی پچھلی گفتگو یاد دلائی۔ تمہیں یاد ہوگا عبدالجبار، میں نے تم سے حمزات کے بارے میں کہا تھا، اب تو یہ اور ضروری ہو گیا ہے کہ تم اپنے حمزات کو اپنے قابو میں کر لو۔ ہاں، میں اب تمہیں صاف صاف بتا دوں کہ میرا اصل نام شیخ کرامت ہے اور میں یہاں جیل میں اپنی مرضی سے ہوں۔ میرے علم میں یہ تھا کہ تم ان قریب اس چیز میں گرفتار ہونے والے ہو، اس لیے تم سے پہلی ہی ملاقات میں نے یہاں پر سارا انتظام کر لیا تھا۔